لیکن انبیاء اور اولیاء کے درمیان ایک اور مقام بھی ہے جسے مقام محدثیت کہتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جو اولیاء سے بڑا مقام ہے اور انبیاء سے چھوٹا مقام ہے۔ مقام محدثیت کس کو کہتے ہیں کہ جس غیر نبی سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو اور جس کی زبان پر فرشتے اللہ کے حکم سے بولتے ہوں، یہ ہے مقام محدثیت۔ ایک تو محدث کہتے ہیں جو حدیث پڑھانے والا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے، لیکن جو مقام کے اعتبار سے ایک مقام انبیاء کا اور ایک مقام اولیاء کا، کہ انبیاء اور اولیاء کے مقام کے درمیان انبیاء سے چھوٹا اور اولیاء سے بڑا جو مقام ہے اسے مقام محدثیت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم یبعث اللہ نبیا الا فی امتی محدثون، کہ اللہ نے جس نبی کو پیدا کیا اس کی امت میں اللہ نے محدث کو پیدا کیا ہے۔ اور وَإِن یکن فی امتی منہم فہو عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی محدث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہو اسے محدث کہتے ہیں۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات ایک جگہ عرض کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو انسان سمجھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے انہیں کس طرح کا مقام عطا فرمایا۔ یعنی میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے ہر دفعہ اس جملے میں ایک مزہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اونچی اور بلند ہے، اور وہ اتنے فنا فی الرسول تھے کہ جب نبی صحابہ سے مشورہ لیتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے کہ نبی کے دل میں کیا چاہت ہے اور نبی کی کیا خواہش ہے، تو جو نبی کے دل میں ہوتا تھا وہ ابو بکر صدیق کی زبان پہ ہوتا تھا۔ اتنا فنا فی الرسول تھے ابو بکر صدیق کہ مزاج نبی کو جانتے تھے، جو نبی نے دل میں فیصلہ کیا ہوتا تھا، سوچا ہوتا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبان پہ ہوتا تھا، کیونکہ ابو بکر صدیق فنا فی الرسول تھے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فنا فی اللہ تھے۔ عرش پر لوح محفوظ میں جو فیصلہ اللہ نے کیا ہوتا تھا وہ اللہ حضرت عمر کی زبان پہ جاری کرتے تھے، اور ایک دو بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنا ہے یا قتل کرنا ہے، سب نے مشورہ دیا چھوڑ دینا ہے فدیہ لے کر۔ حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ انہیں قتل کریں، جس کا جو رشتہ دار ملا ہے اس کے حوالے کریں اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اور یہی فیصلہ اللہ نے قرآن بنایا۔ یعنی ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ نے قرآن کریم بنایا، اس کو کہتے ہیں محدث۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اسلام لانے کے واقعات کو پڑھیں تو کسی نہ کسی صحابی کے اسلام لانے کا کوئی ذریعہ بنائے، کسی کی دعوت پر اسلام لائیں۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے دعوت دی تو وہ اسلام لائے، حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت دی تو وہ ایمان لائے۔ لیکن حضرت عمر کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کے اسلام لانے کا ذریعہ براہ راست اللہ کا کلام قرآن کریم بنا ہے، خود پڑھا ہے، بہن سے لیا اور صحیفے سے پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، پڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور فرمایا مجھے بھی اپنے محمد کی طرف لے چلو۔ یعنی کہ اسلام کے لیے بھی لانے کے لیے بھی وہ براہ راست ذریعہ
کوئی نہیں بنا، اللہ کا کلام براہ راست ذریعہ بنا ہے، یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ شیعوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں صحابہ پر تنقید کا زیادہ ہی شوق ہے تو ابو بکر پہ کرتے ہو، عثمان علی پہ کرتے ہو، معاویہ پہ کرتے ہو، لیکن تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں کہ عمر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے عمر کے معاملے میں۔ کیونکہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور واقعہ کچھ اس طرح کہ حضرت عمر نے اس سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام چنگاری ہے۔ کہا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ جی اس کا نام جو ہے وہ آگ ہے۔ کہا تیری اماں کا کیا نام ہے؟ کہا جی شعلہ ہے۔ وہ مذاق کرنے لگا حضرت عمر سے۔ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ جی وہ تندور ہے۔ اس طرح کی جلانے والی چیزوں کا نام لے رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسے دیکھا اور فرمایا اگر یہی بات ہے تو اپنے گھر کی خبر لے، وہ جل چکا ہوگا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو سارا کا سارا گھر جل چکا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ جو محدث جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہو، جس کے مشوروں سے قرآن آتا ہو، قرآن نازل ہو رہا ہے کئی جگہوں پر، اور جو رائے دے تو وہ قرآن کریم کا حصہ بنے، اور جس کی زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو کہ عمر کی زبان پر اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ اب یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کچھ فیصلے کریں تو اس فیصلوں میں کتنی جان ہوگی، کتنا مزاج نبوت کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سمجھے نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فیصلوں کی گہرائی کو بھی نہیں سمجھے، اور وہ اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا 20 تراویح کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو حضرت عمر کی ایجاد ہے، حضرت عمر نے شروع کی تھی، حضرت عمر نے صحابہ کو 20 پر لایا تھا۔ بھائی حضرت عمر 20 پہ نہیں لائے، حضرت عمر تراویح کی جماعت پر لائے۔ اگر آپ کو میں سے کوئی کہتا ہے کہ 20 رکعت یہ ٹھیک نہیں ہے، 8 ہونی چاہیے، تو پھر جماعت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو صرف 3 دن ہوئی ہے، باقی اس پر مداومت اور مواظبت اختیار کرنا یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا ہے، تو پھر ایک کام ٹھیک ہے تو دوسرا کام کیوں غلط ہے؟ اب مسئلہ اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر کے فیصلوں میں آپ ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں، اور آج کے دور کے تناظر میں ان فیصلوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار حضرت عمر کی بصیرت ایسی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تراویح اسی طرح صحابہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، لیکن میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جتنے فیصلے میں بھی حضرت عمر کے بتا رہا ہوں ان کو مدینے کی حدود کے تناظر میں نہیں دیکھنا، بلکہ اسے 22 لاکھ مربع میل کے ماحول میں دیکھنا ہے، جہاں نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، یہ ان کے ماحول میں حضرت عمر کے فیصلے دیکھنا۔ شکایتیں آئیں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور عشاء پڑھتے ہیں اور گھروں میں مصروف ہوتے ہیں، تراویحیں ان سے چھوٹ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصل میں یہ حضرت عمر کا اکیلا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، ان کا پورا ایک شورائی نظام تھا صحابہ کا، ان میں مشورہ رکھتے تھے اور پھر اس میں جو چیز طے ہوتی تو وہ فیصلہ سنا دیتے تھے۔ منسوب حضرت عمر کی طرف اس فیصلے کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا ہے، حالانکہ محمد بن قاسم نے اکیلے تھوڑی فتح کیا ہے، ان کے ساتھ تو فوج بھی تھی، لیکن جرنیل کی طرف کام کی نسبت ہوتی ہے۔ اب جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ عشاء پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، تو لہذا حضرت عمر نے فرمایا اب عشاء کی نماز ہوگی تو ساتھ میں تراویح کی جماعت بھی ہوگی، تاکہ لوگ، ماحول بنا ہوگا تو
تو پڑھ لیں گے، گھروں میں جائیں گے تو سستیاں کریں گے، لوگوں سے تراویح چھوٹے گی، تراویح کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کے ماحول میں حضرت عمر کے فیصلے کو اگر آپ دیکھیں، اگر یہ نہ ہوتا اور یوں ہی ہوتا کہ لوگ فرض یہاں پڑھتے، تراویح اپنے اپنے گھر میں اکیلے اکیلے پڑھتے، تو یہاں سے جاتے، جا کر جناب کہتے ابھی ذرا میں دیکھوں نا فیس بک پہ کیا میسج آئے، اچھا نہیں واٹس ایپ پہ بھی دیکھتا ہوں، پھر تھوڑا سا لیٹتا اور کہتا نہیں ابھی میں پڑھ رہا ہوں تراویح، پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی نیند آتی اور پھر آنکھ لگتی اور پھر سب سحری کے ٹائم اٹھتا۔ اب بتاؤ سحری کرے گا یا تراویح پڑھے گا؟ آج جو امت کی کتنی بڑی تعداد تراویح پڑھ رہی ہے، اگر حضرت عمر یہ جماعت کا فیصلہ نہ کرتے تو مجھے بتاؤ آج امت اتنی بڑی تعداد میں تراویح پڑھتی؟ اور یہ یاد رکھیں، یہ خلفائے راشدین کے بارے میں اسی لیے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ ان کا کام وہی ہے جو مزاج نبی ہے اور نبی کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ان کے پاس دلیل ہے کہ اگر آج نبی ہوتے تو یوں کرتے، اور عمر کے فیصلے تو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے چاہیے کہ عمر کے فیصلوں پر تو بارہا قرآن آیا ہے، ان کی تو زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہے۔ تو تراویح کی جماعت کا یہ پس منظر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے۔ اب حرام نہیں کیا، لیکن اسلامی فلاح کو اور اسلامی مفاد کو، اسلام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اہل کتاب یہود و نصارہ جو کسی کتاب کو ماننے والے تھے، ان کے ساتھ اسلام نے نکاح کو حلال رکھا، ان کی عورتوں کے ساتھ۔ لیکن 22 لاکھ مربع میل کے تناظر میں ذرا دیکھنا، دو وجہ تھی۔ ایک تو اسلامی فتوحات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اور کتنی تیزی سے بڑھ رہی تھیں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک شخص 5 نمازیں بھی روز پڑھاتا ہو، رعایا کا خیال کرتا ہو، راتوں کو گشت بھی کرتا ہو، بیمار پرسی بھی کرتا ہو، پہرے بھی دیتا ہو، اور ملکی نظام کے ساتھ قوانین بھی بنا رہا ہو، بیت المال کے بھی جناب سلسلے شروع کرے، مؤذنوں کی تنخواہیں بنائے، 4000 مسجدیں جس کے دور میں بنی ہوئی ہوں، مدارس کے وجود آیا ہو، قاریوں کی تنخواہیں مقرر ہوئی ہوں، ایسا آدمی روزانہ اوسطاً اس کے دور خلافت میں 300 میل کا علاقہ روزانہ فتح ہو رہا ہو۔ 11 لاکھ مربع میل پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکومت کر کے گئے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا 10 سال، ان کے دور خلافت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ پہنچا۔ یوں 11 لاکھ مربع میل حضرت عمر کے دور کا جو ہے وہ 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ہے۔ 10 سال اسلامی سال کے لحاظ سے اگر دن دیکھیں تو ایک سال 360 دن کا بنتا ہے۔ اگر اس طرح آپ تقسیم کریں تو یومیہ اوسطاً ایک دن میں حضرت عمر کے دور میں ایک دن میں روزانہ 300 میل کا علاقہ فتح ہو رہا ہے۔ بتاؤ یار، اتنا بڑا فاتح اور اتنا بڑا انسان، اس کی زندگی میں اور اس کی خلافت میں اللہ نے کتنی برکت دی ہوئی تھی۔ 300 میل، پتہ ہے یہاں سے سکھر، روزانہ کراچی سے سکھر تک کا ایریا اتنا اسلام میں آ رہا ہو عمر کے دور میں روزانہ۔ کیوں نہ آئے کہ نبی نے دعائی مانگی اس لیے تھی کہ اللہ عمر دے لیکن اسلام کی ترقی کے لیے دے، تو ترقی نہ ملے۔ اب جناب حضرت عمر نے دیکھا فتوحات بڑھ رہی ہیں، اگر اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کی بیویاں بنیں اور ہمارے جنگی کمانڈر اپنے خیموں میں اگلے علاقے کی فتح کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں، اور ہمارے اہل کتاب کی بیویاں وہ جناب مسلمانوں کی اہل کتاب بیویاں وہ ہماری باتوں کو سنیں،
اور آگے اپنے لوگوں کو مذہب کی محبت میں مخبری کریں، تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی واجب تھوڑی ہے، زیادہ سے زیادہ مباح ہے، کر لو تو گناہ نہیں، نہیں کرو تو ثواب نہیں۔ مباح کے لیے ایک اتنا بڑا نقصان اگر ہو جائے تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی۔ اور دوسری یہ کہ ظاہر بات ہے وہ غیر ہے، ان کی طرف رغبت فطری چیز ہے۔ آج دیکھو نا، پاکستانیوں کو بھی گوری چمڑی زیادہ اچھی لگتی ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ انگریز میرے گھر پہ بھی ہو۔ تو اب جناب جب یہ سلسلہ یوں چلتا تو مسلمان بچیوں کے نکاحوں کو ان کس طرف کون توجہ کرتا؟ یہ تو بیچاری کنواریاں رہتی اور پھر یہ گناہوں میں پڑتی۔ یہ وہ مسلمان عورتوں اور بچیوں کی عزت اور ناموس اور ان کے گھر بسانے کی فکر تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا آئندہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ آپ بتائیں یہ فیصلہ آج کے دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو صحیح تھا یا نہیں تھا؟ صحیح تھا یا نہیں؟ ورنہ ہر ایک کے گھر میں ایک عیسائی ہوتی اور وہ عیسائی بھی ہوتی اور ساتھ میں کسائی بھی ہوتی، ہر ایک کے گھر میں ایک یہودی ہوتی۔ اور چلو میں اگلا جملہ نہیں کہتا ہوں، وہ بہت سخت ہو جائے گا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اب حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں فرمایا اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی نماز جو صحن میں پڑھی جائے وہ کمرے میں بہتر ہے، کمرے والی نماز وہ اندر والے کمرے سے یہ کمرے کی نماز سے اندر والے کمرے کی نماز زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جو ہے صحابہ کرام کے سامنے وہ ساری احادیث بھی تھیں کہ ضرورت پڑے تو پھر عورت کے پر یہ پابندی بھی لگائی جائے گی۔ خود ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ فرمایا نہیں، تمہارے گھر میں پڑھی جانے والی نماز وہ زیادہ افضل ہے۔ اب چونکہ عام طور پر مسلمان عورتیں جماعت کے اندر شریک ہوتی تھیں، لیکن 22 لاکھ مربع میل کو سامنے رکھنا ہے۔ ایران آ چکا تھا قبضے میں، روم آ چکا تھا، یہ سارے علاقے آ چکے تھے۔ شکایتیں مل رہی تھیں، عورتیں نماز کے لیے جاتی ہیں، لوگ انہیں توڑتے ہیں، جناب دیکھتے ہیں اور بد نظریوں ہو رہی ہیں، کئی جگہوں سے شکایت آتی ہے۔ تو عمر نے فرمایا کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا تو کوئی واجب نہیں ہے، لیکن عورت کی عزت کا تحفظ اور مسلمان کی نگاہ کا تحفظ یہ اولین ضرورت ہے۔ اس لیے منع کیا کہ آئندہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آج اگر اللہ کے نبی ہوتے اور عورتوں کا ماحول دیکھتے تو حکم دیتے کہ تمام عورتیں مسجد ہی میں نماز نہ پڑھیں، اپنے گھر میں نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ آج کے اس تناظر میں ذرا دیکھیں، اگر ایک عورت کو، لڑکی کو روزانہ 5 دفعہ مسجد میں آنا ہوتا تو اس ماحول کے اندر کیا ہو رہا ہوتا اور کیا گل کھل رہے ہوتے، ملاقات کا ایک بہانہ مل رہا ہوتا۔ اماں سمجھ رہی تھی نماز کے لیے گئی ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ آگے رکوع کہیں اور ہو رہا ہے تو سجدہ کہیں اور ہو رہا ہے، تو نماز کے بہانے سے کیا ہو رہا ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دو جنہوں نے مسلمان بچیوں کی عزت کا ایسا تحفظ کیا ہے۔ یہ وہ فیصلے تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس تناظر میں ہم دیکھیں۔ اب یہ ایک بات کی جاتی ہے 3 طلاق کے مسئلے پر، جب کسی کے ہاں 3 طلاق ہو جائے تو پھر وہ کہیں اور جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی 3 نہیں ہوتی، 3 ایک ہی ہوتی ہے۔ اور یہ تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا نبی کے دور میں۔ ہم نبی کو مانیں یا عمر کو مانیں؟ کیا مطلب عمر نبی کے خلاف فیصلہ کرتے تھے کیا؟ جو یہ جملہ کہے کہ نبی کی مانیں یا عمر کی، تو مطلب تم یہ کہتے کہ عمر نبی کے خلاف فیصلہ کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ یہاں کی حکمرانی اپنے پیاروں کو دے گا۔ مصر میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم نے کہا بنی اسرائیل نے دعا کریں اللہ یہاں کی حکمرانی ہمیں دے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ قوم کہہ رہی یہاں کی حکمرانی ہمیں دیں۔ کہا نہیں، یہ تو والذین اتبعوہم کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی،
اس نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکومت دوں گا، آخری نبی کی اتباع کرنے والوں کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس جگہ کا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہاں میں اپنے ان پیاروں کو حکومت دوں گا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول النبی الامی کی اتباع کرنے والے ہوں گے، جس جگہ کا حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتایا، یہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم عمر کی خلافت کو نہیں مانتے، تو نہ مان، عمر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس کی خلافت کے فیصلے رب نے پہلے کر دیے تھے۔ اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی الامی کی وہ اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اب بتاؤ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، عمر نبی کی اتباع کرنے والا ہے یا نبی کی مخالفت کرنے والا ہے؟ یہ علاقہ فتح حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ اب بتائیں جو پیشن گوئی بنی اسرائیل میں ہو رہی ہے وہ پوری وہاں ہو رہی ہے، اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کیسر و کسرا فتح ہوں گے، پیشن گوئی نبی فرما رہے ہیں اور فتح حضرت عمر کے دور میں ہو رہا ہے۔ سراقہ جو نبی کا پیچھا کرنے لگا ہجرت والے دن، بعد میں معافی مانگی تو نبی نے فرمایا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اب یہ کسرا کے کنگن غنیمت میں آئے ہیں تو حضرت عمر کے دور میں آئے ہیں، پیشن گوئی نبی فرما رہے ہیں اور فتوحات حضرت عمر کے دور میں۔ یہ ہے خلافت۔ تو اتباع رسول حضرت عمر نہیں چھوڑتے، نبی کی اتباع۔ اس لیے یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے 3 طلاق شروع سے 3 تھی، ایک کبھی بھی نہیں ہوئی، ایک کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن مسئلہ ذرا سمجھیے گا، میں سمجھایا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو فرمایا 3 تو ہو گئی، 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ 3 ہو گئی، 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ ایک دوسری روایت کو ذرا دیکھیں، ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی 3 الفاظ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یوں کہا طلاق طلاق طلاق۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم قسم کھاؤ کہ تمہاری نیت ایک طلاق کی تھی اور باقی جو 2 لفظ تم نے کیے اسی ایک کو پکا اور موقت کرنے کے لیے۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ میری نیت 3 کی نہیں تھی، نیت ایک ہی تھی، باقی 2 الفاظ میں نے اس پہلے لفظ کو موقت کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے کیے۔ کیوں؟ دیکھیں مثلا سانپ نکل آئے تو آدمی جا کہتے سانپ سانپ سانپ، یہ ایک سانپ نکلیں یا 3 سانپ نکلیں؟ لیکن یہ جو اگلے 2 الفاظ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جناب بات پکی کرنے کے لیے، آپ کو پتہ چلے بھائی میں سانپ کہہ رہا ہوں صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں تم سمجھو صاحب 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 سانپ سانپ سانپ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا آگ آ جائے، او آگ 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 آگ، یہ ایک آگ تھی یا کئی آگیں تھیں؟ اب جو نبی جو ان سے قسم لے رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق ایک دیتا تھا لیکن اس ایک کو پکا کرنے کے لیے 2-3 بار الفاظ اور کہتا تھا، وہ اسی کو پکا کرنے کے لیے، تو وہ ایک شمار اس طرح ہوتی تھی۔ لیکن نیت اگر 3 کی ہوتی تھی تو باقی 3 ایک مجلس ہی میں ہوتی تھی۔ جیسے یہ شخص آیا اور کہا میں نے 100 طلاقیں دی تو اس کی نیت 3 کی تھی، تو نبی نے فرمایا کہ 3 تو ہو گئی، باقی 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں ان دونوں روایتوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کے دور میں بھی نیت اگر 3 کی ہو جاتی تھی تو طلاق 3 ہوتی تھی یا 1 ہوتی تھی؟ لیکن جیسے جیسے فتوحات بڑھتی گئیں، ہر قسم کے لوگ اسلام میں آتے گئے، یہ شکایتیں ملنے لگیں کہ لوگ دیتے 3 ہیں، نیت بھی 3 کی کرتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں یار غلطی تو ہو گئی،
لیکن بچوں کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، بیوی کا، تو وہ آ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں میری تو نیت ایک کی تھی اور وہ تو میں نے بس وہ دو ایسے۔ اب ظاہر بات ہے ہر ایک سے آدمی قسمیں تو نہیں لے سکتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا اب جس نے ایک دینی ہے وہ الفاظ بھی ایک استعمال کرے گا، جس نے 3 الفاظ استعمال کیے وہ نیت کرے یا نہ کرے اس کی طلاقیں بھی 3 ہی ہوں گی۔ ہم کس کس سے قسمیں کھائیں گے لیں گے؟ ایسے تو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے حرام کاری میں پڑیں گے، تو اس زنا کا گناہ پھر ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کے دور ہی میں 3 ہوتی تھیں اور نیت کا جو معاملات تھے وہ چونکہ بہت سے مسائل پیدا کر رہے تھے، اس لیے فرمایا جس نے ایک دینی ہے وہ الفاظ بھی ایک استعمال کرے، جس کی زبان سے الفاظ 3 نکل گئے اب وہ 3 ہی شمار ہوں گے۔ یہ فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں حضرت عمر کے فیصلے کو، اس کی برکات دیکھیں، اگر یہی ہوتا کہ جی کوئی 3 دے کے آ جاتا، اور آج اتنے بہانے کرتے ہیں حضرت جی وہ اصل میں غصے میں تھا، اصل میں مجھے پتہ نہیں چلا، اصل میں نے طلاق دی، میں ہوش میں نہیں تھا۔ بھائی تیری ماں کھڑی تھی، بیٹی کھڑی تھی، بیوی تھی، ماں کی طرف اشارہ کر کے کیوں نہیں کہا اماں تجھے 3 طلاق ہے؟ بیوی کو ہی کیوں کہا ہے؟ ہوش میں تھا نا، جب ہی پتہ ہے یہ بیوی ہے، یہ اماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، تو یہ ہوش کی دلیل ہے۔ تو آج اگر یہ حضرت عمر فیصلہ نہ کر کے جاتے ہم کس کس سے قسمیں لیتے؟ بے ایمانی آ کے کرتے جو آج اتنی ساری کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ میری یہ نیت نہیں، مجھے ہوش نہیں تھا۔ اور آج کے دور میں تو لوگوں میں ایمان بھی نہیں ہے اتنا، تو اتنے لوگ طلاقیں دے کے آتے اور پھر کہتے نہیں نیت تو میں نے ایک کی تھی، اصل میں مجھے یوں تھا وہ تھا۔ اب بتاؤ امت کتنی زنا میں پڑی ہوئی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت دیکھیں، آگے کا کتنا سوچتے تھے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج لوگ کتنا بہانہ بناتے ہیں، کتنے ہمیں فون آتے ہیں جی وہ طلاق تو دی لیکن بیوی حمل سے۔ تو میں کہا کیا بچہ یوں طلاق کو روک دیتا ہے کیا؟ آگے آنے نہیں دیتا، حمل سے ہو یا جس طریقے سے بھی ہو گئی۔ بہانے پھر کتنے، جیسے ایک صاحب نے طلاق دی، پھر بعد میں مولوی صاحب کو کہا اصل میں مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا طلاق، طلاق بولا، چھوٹا کاف نکلا تھا، طلاق نہیں بولا۔ ایسے وقت میں پھر تجوید بھی یاد آتی ہے۔ اصل میں مولوی صاحب دیکھیں لفظ تو اصل میں تو ہے، تو طلاق، ادھر قلقلہ بھی ہوتا ہے، آخر میں بڑا کاف ہے، تو میں نے یوں نہیں، میں نے طلاق بولا ہے، چھوٹا کاف نکل گیا نا۔ تو مولوی صاحب بھی کوئی میرے جیسا تھا، اس نے کہا جب قاضی نے کہا تھا نکاح قبول کیا تو قبول بولا تھا یا قبول بولا تھا؟ جب چھوٹے کاف کے ساتھ قبول ہو جاتا ہے تو چھوٹے کاف کے ساتھ طلاق بھی ہو جاتی ہے، گیٹ آؤٹ۔ آج کتنے لوگ بہانہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک غیر مقلد عالم تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے، ان کے پاس کوئی آیا اور کہا جی وہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، فرمایا ہو گئی۔ حضرت آپ لوگ تو اہل حدیث ہیں، آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی؟ کہا نہیں، یہ بتاؤ جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تم حنفی تھے یا نہیں تھے؟ کہا اس ٹائم تو تھا لیکن اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کہا حنفی مذہب میں رہ کر تم نے نکاح کیا اور حنفی مذہب میں طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی ہے، اب مذہب چینج کر کے اگر تم میرے مذہب کا پہلے سے ہوتا تو میں کہتا کہ نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارے یہاں آ کے اپنے حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کیا کرو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بصیرت والے فیصلے تھے جس نے اس امت کو کتنے بڑے وبال سے بچایا اور کتنی بڑی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور کنفیوژن سے بچایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے ظاہر بات ہے وہ عین مزاج نبی، اتباع نبی، لفظ محدثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی کی اس بات کو کہ عمر کی زبان پر رب نے حق کو جاری کر دیا ہے، یہ ساری باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آئیں گی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ان کی کسی بات پر ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آج لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ مرزا انجینئر کو دیکھو نا، وہ بدبخت ملعون، ابھی پچھلے ہفتے اس کا کلپ آیا
اور کہتا ہے اگر آج حضرت معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص قبروں سے بھی نکل آئیں تو ہم اہل صفین سے علی کے مقابلے میں تلوار لے کر آئیں گے. اور وہ بدبخت بڑے فخر سے کہتا ہے اگر ہماری تلواروں سے وہ بچیں تو ہماری زبانوں سے وہ نہیں بچیں گے. حالانکہ غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے. ان سے کسی نے اہل صفین کے بارے میں سوال کیا تو کہا خاموش، جب اللہ نے ہمیں ان کے زمانے میں ہماری تلواروں سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور ہم ان کے دور میں نہیں پیدا ہوئے تھے تو آج ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھیں گے کہ ان کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کریں گے. اب بیٹھے میں حقیقت پسند ہے. کیا نام؟ اصل میں جو حقیقت ہے ہم وہ بتاتے ہیں، ہم حقیقت پسند ہیں. یہ لوگ چھپاتے ہیں، ہم چاہے جس کی بھی ہو. اگر آپ اتنے حقیقت پسند ہیں تو اپنے ابا کی حقیقتیں کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کون سے کالج کے سامنے روزانہ چھٹی کے ٹائم کھڑا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ حقیقت پسند ہو تو پہلے اپنے ابا سے شروع کرو نا. اگر اس دعوے میں سچے ہو، ابا کو اگر نہیں جانتے اپنے کو تو ضرور جانتے ہو. رات تو کیا کیا سوچتا، رات تو نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا نہیں، اپنی حقیقت بھی بتاؤ. اور جناب بیٹھے ہوئے اور صحابہ پر اعتراض. دیکھیں بھائی مسئلہ یہ ہے، مولانا فیصل صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور میں وضو کر کے آ رہا ہوں اور مولانا فیصل صاحب نماز پڑھاتے ہوئے تلاوت غلط کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اور میں وہیں سے انہیں لقمہ دوں تو مجھے بتائیں اگر مولانا صاحب نے لقمہ لے لیا میرا تو نماز ہو جائے گی؟ حضرت کی بھی نماز جائے گی، پوری جماعت کی نماز جائے گی. کیونکہ لقمہ دینے کے لیے نماز میں شریک ہونا ضروری ہے. ایک آدمی ابھی تک نماز میں شریک نہیں ہوا، وہ نماز والوں کو لقمہ نہیں دے سکتا. اور اگر کسی نے لیا تو لقمہ لینے کی وجہ سے سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ جو نماز میں وہ اونچے درجے میں اور جو نماز کے باہر ہے وہ نیچے درجے میں. تو نماز والے اونچے درجے میں، جو نماز کے باہر ہیں وہ چھوٹے درجے میں، ان سے کم درجے میں. حالانکہ یہ وہ درجہ ہے جو میں فوراً حاصل کر سکتا ہوں. اللہ اکبر کہوں تو میں بھی اس درجے میں آ جاؤں گا، جماعت میں شامل ہو جاؤں گا. تو جس درجے کو میں حاصل کر سکتا ہوں لیکن ابھی فی الحال نماز میں وہ ہیں، وہ اونچے درجے میں ہیں اور میں نماز میں نہیں ہوں، میں نیچے درجے میں ہوں. تو نیچے درجے والا اونچے درجے والے کی غلطیوں کو نہیں پکڑ سکتا، لقمہ نہیں دے سکتا. تو ہم تو بہت چھوٹے درجے والے ہیں، ہم صحابہ جیسے اونچے درجے والوں کو لقمہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کی غلطی کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ جبکہ میں اس جماعت میں اور اس مقام میں شامل بھی نہیں ہو سکتا. چاہے میں ساری زندگی سجدے میں رہوں، صحابیت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. اس مقام کو تو میں حاصل بھی کر سکتا ہوں جو میرے سامنے نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہوں، تکبیر تحریمہ، اور اس مقام میں آ سکتا ہوں، لیکن ابھی تک نہیں آیا. میرا درجہ چھوٹا ہے. یہ نماز میں نماز والا اونچے درجے پہ ہوتا ہے، اس لیے چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. جب یہ اصول نماز میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے تو پھر عقل سے یہ سوچ لینا چاہیے صحابہ کے مقابلے میں ہم بہت چھوٹے درجے والے ہیں، ہم بھی پھر بڑے درجے والوں کی غلطی پہ لقمہ نہیں دے سکتے. ہمیں حق ہی نہیں ہے. لیکن جو لقمہ دے گا اسے مسئلہ نہیں پتا بے وقوف کو، وہ جاہل ہے کہ جی کیوں نہیں بھائی، امام صاحب غلط کر رہے ہیں، میں لقمہ کیوں نہیں دوں؟ بھائی تو ابھی اس درجے کا نہیں ہے. تو پہلے اس میں شامل ہوتا تو پھر تو لقمہ دیتا. اب جو لقمہ دے گا نماز میں شامل نہیں، اور وہ کہے جی امام صاحب لقمہ کیوں نہیں لے رہے؟ امام صاحب تیرا لقمہ لے کر کیا اپنی نماز کو خراب کریں گے؟ تو جاہل ہے، تجھے مسئلہ نہیں پتا کہ تو اس امام کو لقمہ نہیں دے سکتا. تو جب میں اس امام کو لقمہ نہیں دے سکتا نماز کے باہر تو میں اس امام کو لقمہ کیسے دوں جس کو امام خود امام الانبیاء نے بنایا ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ امامت کرائیں. اس لیے یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، اور ان کی شہادت ایک یہودی نے حضرت عمر کے بارے میں عجیب بات کی
اور اس نے کہا مسلمانوں کا عمر 10 سال اور زندہ رہتا، پوری دنیا سے یہودیت کا بیج بھی ختم کر دیتا۔ ایسا فنا فی اللہ اور ایسا درویش، اور ایسی عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک جمعے میں بتائی، تھوڑا اس کو آپ غور سے سمجھیں اور سوچیں کہ دیکھیں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان سخی ہیں، حضرت علی بہادر ہیں، حضرت عمر کی عدالت مشہور ہے، اور آپ کو بہت پتہ ہے سچائی، سچ بولنا یہ آسان کام ہے، یہ مشکل نہیں ہے اتنا۔ سخاوت یہ آسان کام ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہادری یہ بھی آسان کام ہے، بہادروں کے ساتھ رہو تو بہادر بن جاؤ گے، لیکن عدل کرنا، انصاف، عدل یہ بہت مشکل کام ہے۔ عدل کے کئی جزیات ہوتے ہیں، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو مشکل کام ہے، اللہ نے اس میں امام اگر کسی کو بنایا ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ عدل بہت مشکل، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اتنا، جب تک اللہ کی تائید نہ ہو۔ کتنا عدل، اس بات سے اندازہ کریں، بازار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن گئے اور اونٹوں کے بازار میں دیکھا ایک اونٹ بڑا تر و تازہ، موٹا، باقی اونٹوں سے زیادہ صحت مند۔ کہا یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا یہ آپ کے بیٹے کا، یہ بھی بیچنے آئے ہوئے۔ بلایا اسے، ادھر آؤ، تیرا اونٹ تر و تازہ کیوں ہے؟ اس لیے نا کہ تو اپنے اونٹ کو جب چراگاہ میں لایا ہوگا، لوگ پیچھے ہٹ گئے ہوں گے، یار امیر المومنین کا بیٹا آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنے اونٹ دور کر دیے ہوں گے، تجھے راستہ دیا ہوگا، پھر تیرے اونٹ نے بہت زیادہ کھایا ہوگا، تو تیرے اونٹ نے اگر یہ زیادہ کھایا تو یہ امیر المومنین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، خلیفہ وقت کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، تو خلافت تو مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ چنانچہ بیٹا یہ اونٹ جتنے میں خریدا تھا اتنے پیسے تو تیرے ہیں، اس سے اوپر جو پیسے میں بکنے میں جو بچت ہوگی وہ سارے کی ساری بیت المال میں جمع ہوں گے۔ حالانکہ انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو کسی کو نہیں کہا میں خلیفہ کا بیٹا ہوں گا، نہیں، لوگوں نے تجھے احتراماً پروٹوکول دیا ہوگا، تیرے لیے راستہ بنایا ہوگا، اپنے اونٹوں کو دور کیا ہوگا، باپ کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہوگا، اور باپ خلیفہ اگر ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں عمر سے پوچھنا ہے۔ ایسا انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت نصیب فرمائے، اور ان کو ہم سب کی طرف سے بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔